اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بنیے اور طوطی کا قصہ۔ ایک بنیا تھا اور اس کے پاس ایک طوطی تھی جو سبز رنگ اور خوش آواز بولنے والی تھی۔ وہ دکان کی حفاظت کرتی اور سوداگروں سے دلچسپ باتیں کرتی، انسانوں سے ان کے مزاج کے مطابق بات کرتی۔ ایک دن مالک گھر کو گیا اور طوطی دکان پر تھی۔ اچانک دکان میں ایک بلی چوہے پر لپکی۔ طوطی ڈر کر دکان میں کودی تو روغن گل کی شیشیاں بہا دیں۔ مالک گھر سے واپس آیا اور دکان کو تیل و عطر سے پُر دیکھا تو طوطی کے سر پر ایسی مار ماری کہ وہ گنجی ہو گئی۔ طوطی نے بات چیت کرنی چھوڑ دی۔ بنیا کو اس کی خاموشی کا بہت افسوس اور ندامت ہوئی اور وہ اپنے آپ کو کوستا کہ ہائے، اس وقت میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جب میں نے اسے مارا۔ اس نے فقیروں کو خیرات وغیرہ دی اور بہت ہیلے کیے کہ کہیں طوطی بولے، لیکن ناکام رہا۔ 3 دن رات مایوسی کے عالم میں دکان پر بیٹھا، اس انتظار میں کہ طوطی کب بولے گی۔ اس کو طرح طرح کے کھانے کھلاتا اور چیزیں دکھاتا، لیکن بیکار۔ اس سے طرح طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، تصویریں دکھاتا، لیکن طوطی نہ بولی۔ اتفاقاً ایک گدھڑی پوش فقیر ادھر سے گزرا۔ اس کا سر طشت کی پشت کی طرح صاف تھا۔ طوطی اسے دیکھ کر عقل مندوں کی طرح بولی، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا؟ کیا تو نے بھی تیل گرایا ہے؟ اس کے اس قیاس سے لوگ ہنس پڑے۔ اس نے گدھڑی والے کو اپنے جیسا سمجھا۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں، لیکن شیر کو آدمی پیتا ہے اور شیر آدمی کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ محض اسی وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہے۔ بدبختوں کی دیکھنے والی آنکھ نہ تھی۔ اچھا اور برا ان کی نظر میں یکساں ہے۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اپنے جیسا سمجھا اور کہا کہ یہ بھی انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے اور سوتے ہیں اور یہ بھی۔ اندھے پن سے وہ بھی طوطی کی طرح یہ نہیں سمجھے کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ 2 قسموں کے بھیڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا، لیکن ایک نے صرف ڈنک اور ایک نے شہد دیا۔ دونوں قسموں کے ہرنوں نے گھاس کھائی اور پانی پیا، لیکن ایک سے گوبر بنا اور ایک سے مشک۔ دونوں نسلوں نے ایک جگہ سے پانی پیا، لیکن ایک کھوکھلی اور دوسری شکر سے بھری ہوئی۔ اس طرح کی لاکھوں مثالیں تیرے سامنے ہیں، لیکن ان میں 70 سالہ راہ کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو اس میں نجاست نکلتی ہے، اور وہ کھاتا ہے تو خدا کا نور بن جاتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو سراسر بخل اور کینہ پیدا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے تو نور الہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاک زمین ہے، وہ شور، یہ پاک انسان ہے اور وہ بھوت درندہ۔ اگر دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں تو ٹھیک ہے، نمکین اور شیریں میں صفائی موجود ہے۔ صاحب ذوق کے سوا کوئی اور دونوں پانیوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ جس نے شہد چکھا نہ ہو، شہد اور موم میں فرق نہیں کر سکتا۔ جادو اور معجزہ کو اپنے قیاس سے ایک سمجھتا ہے اور دونوں کو مکر و فریب قیاس کرتا ہے۔ جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھیاں بظاہر ایک جیسی تھیں، لیکن باطن میں ایک کا کام اور تھا اور ایک کا اور۔ ایک کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے اور ایک کے لعنت۔ کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں۔ جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے۔ انسان کے افعال دیکھ کر اسی طرح کرتا ہے اور گمان کرتا ہے میں نے اسی کی طرح کیا۔ وہ لڑاکا فرق کو کب دیکھتا ہے؟ یہ حکم خداوندی سے کرتا ہے اور وہ جھگڑے کے لیے۔
منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہیں۔ انجام کار خلوص والے مومنوں کی جیت ہوگی اور ریاکار منافقوں کی ہار۔ مومن کا مقام اس کی شرافت کی وجہ سے اور منافق کا اس کی ظاہری دکھاوے کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ دونوں ایک ہی جیسے کام کرتے ہیں لیکن اپنے نام کے مطابق کرتے ہیں۔ مومن کو مومن کہیں تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، لیکن منافق کو منافق کہو تو آگ سے پر ہو جائے گا۔ اے بیٹا، تو قرآن کے صرف ظاہر کو نہ دیکھ، جیسے شیطان نے آدم علیہ السلام میں مٹی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ میم واو میم نون میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ لفظ مومن پہچان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور منافق کو منافق کہیں تو یہ لفظ ڈنک کی طرح اس کے دل میں چبھتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے نہیں بنا تو پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے؟ برے نام کی برائی حروف کی وجہ سے نہیں ہے، سمندری پانی کی کڑواہٹ برتن کی وجہ سے نہیں ہے۔ حروف برتن ہے اور معنی پانی کی طرح ہے۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس لوح محفوظ ہے، یعنی ذات باری تعالی۔ اس عالم کائنات میں میٹھا اور شور دریا ساتھ رواں ہیں، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے۔ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں، ان دونوں سے گزر کر اصل تک پہنچ جا۔ یعنی ذات میں بے شمار متضاد صفات ہیں، ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ظاہر ہے۔ یہ دونوں دریا ذات کی صفت رحمت اور صفت قہر ہیں، اور سالک کا مقصد تو صفات سے آگے یعنی ذات واحد ہے۔ کھرا سونا اور کھوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے، بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہے۔ زندہ کے منہ میں اگر ایک تنکا آ جائے تو اس کو چین اسی وقت آئے گا جب وہ اسے نکال لے گا۔ ہزاروں لقموں میں سے چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کو فوراً پتہ چل گیا۔ دنیا کا احساس اس جہان کی سیڑھی ہے اور آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی۔ دنیاوی حص کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو، اور آخرت کی حص کی تندرستی محبوب یعنی شیخ کامل سے معلوم کرو۔ اس حص کی تندرستی بدن کی تندرستی سے ہے، اور اس حص کی تندرستی بدن کی شگستگی سے ہے۔ روح کا بادشاہ جسم کو ویران کرتا ہے اور اس کی ویرانی کے بعد اسے آباد کرتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے عاقبت کی فکر کی، اپنا گھر بار اور ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ جسم کو شیطان کے قبضے سے نکالنے کے لیے مجاہدات سے ویران کرنا پڑتا ہے اور پھر روح کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے۔ جیسے کافروں کے قبضے سے قلعہ کو چھینا جائے تو پہلے اسے توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے اور پھر نئی فصیلیں اور برج وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس یکتا کے کام کی کیفیت کون بیان کرے؟ کبھی یوں جلوہ گر ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ دین کا کام حیرت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حقیقت کے راز سے واقف ہیں بے خود حیران اور مست و سرگرداں ہیں، نہ ایسے حیران کہ ان کی پشت اس کی طرف ہو جائے، بلکہ ایسے حیران کہ چہرہ اس کے سامنے رہے۔ حیرانی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور دوسری وہ جو محویت پیدا کرتی ہے۔ حیرانی کی محویت بھی دو طرح کی ہے۔ ایک حالت میں طالب و مطلوب کا امتیاز کیا جا سکتا ہے اور دوسری حالت میں امتیاز نہیں رہتا۔ ایک ہی ذات کار فرما ہوتی ہے، ہر ایک حیرت زدہ کے رخ کو دیکھ
اور ادب کر۔ ہو سکتا ہے کہ تو خدمت کرنے سے صاحب معرفت ہو جائے۔ عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حق گو اور جھوٹے میں فرق۔ چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے رکھتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار درویش کا روپ بھر کر خلق اللہ کو پھانستے ہیں۔ کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے، جس سے روح کو راحت ملے، اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا ہے۔ جعلی فقیری یا نبوت کا روپ دھار لیتے ہیں اور مسلمہ کذاب کو احمد کا لقب دیتے ہیں۔ مسلمہ کا لقب کذاب رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب عقل کہا گیا۔ ان کے پاس حق کی شراب ہے جس میں خالص مشک ہے اور دوسری میں گندگی اور عذاب۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔ یہودی بادشاہ جو باوجہ تعصب عیسائیوں کو قتل کرتا۔ یہودیوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور عیسائیوں کو تباہ کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جان تھے۔ عقل کے بھینگے بادشاہ نے ان دونوں اللہ کے محبوب دوستوں کو جدا جدا کر دیا۔ ایک استاد نے بھینگے شاگرد سے کہا، اندر جا اور گھر میں سے بوتل لے آ۔ بھینگا فوراً مکان میں گیا اور ایک بوتل اس کو اپنی نظر میں 2 نظر آئیں۔ بھینگے نے کہا کہ 2 بوتلوں میں سے کون سی لے آؤں؟ استاد نے کہا، وہ 2 بوتلیں نہیں ہیں، ذرا بھینگا پن چھوڑ، ٹھیک دیکھنے والا بن، زیادہ دیکھنے والا نہ بن۔ اس نے کہا، استاد مجھے تانا نہ دے۔ تو استاد نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کو توڑ ڈال۔ جب اس نے ایک توڑی، نگاہ سے دونوں غائب ہو گئیں۔ انسان محبت اور غصہ سے بھی جذبات میں بھینگا بن جاتا ہے۔ غصہ اور شہوت انسانی انسان کو بھینگا بنا دیتے ہیں اور روح کو سیدھے راستے سے پھیر دیتے ہیں۔ قرآن کا ظاہر آدمی کے وجود کی طرح ہے، اس کے نقوش ظاہر ہیں اور روح پوشیدہ ہے۔ جب غرض آتی ہے تو روح کا ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور دل کے لاعداد پردے آنکھ پر پڑ جاتے ہیں۔ جب قاضی دل میں رشوت طے کرے تو ظالم اور مظلوم میں کب فرق کر سکے گا؟ بادشاہ یہودیت کے کینے سے ایسا بھرا ہوا تھا کہ بھینگا بن گیا اور لاکھوں مظلوموں کو مار دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پشت پناہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ کے وزیر کا عیسائیوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے مکر و فریب۔ اس بادشاہ کا ایک مکار وزیر تھا۔ اس نے کہا، نصرانی اپنی جان کی حفاظت کر لیں گے، یعنی چھپ کر اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ انہیں قتل نہ کر، یہ مفید نہیں ہے۔ مذہب کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی کہ ہم پہچان لیں کہ نصرانی کون کون ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا ظاہر تیرے ساتھ ہو اور باطن برخلاف۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ترکیب بتا کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچے، نہ کھلے دین کا نہ چھپے دین کا۔ اس نے کہا، بادشاہ میرے ہاتھ اور کان کاٹ دے، میری ناک اور ہونٹ چیر دے، یہاں تک کہ کوئی مجھے اس وقت تک تجھ سے مانگ لے جب تو مجھے بظاہر سولی دینے کے لیے لے جائے۔ یہ کام کسی عام گزرگاہ یعنی چوراہے پر کر، اس کے بعد مجھے کسی دوسرے شہر میں نکال دے تاکہ میں ان کے دین میں فطور ڈال دوں۔ وہ مجھ سے دین قبول کرنے لگیں گے تو میں ایسا فتنہ اور شورش پیدا کر دوں گا کہ شیطان بھی میرے فن کو دیکھ کر حیران رہ جائے۔ جب وہ مجھے اپنا رازدار اور امانت دار سمجھ لیں گے تو پھر میں اپنا جال پھیلاؤں گا۔ ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، میں ان کو ایسا فریب دوں گا
کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنوں کا خون بہائیں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ میں پوشیدہ طور پر عیسائی ہوں۔ اے خدا، تو میرے راز سے واقف ہے۔ بادشاہ میرے دین سے واقف ہو گیا ہے اور اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ میرے مارنے پر تل گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مدد نہ کرتی تو وہ مجھے سولی پر چڑھا دیتا۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں کوئی تعمیل نہیں ہے، مگر میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں۔ مجھے اس پر افسوس آتا ہے کہ یہ پاک دین جاہل پادریوں میں پہنچ کر برباد ہو رہا ہے۔ اب ہم یہودیت اور یہودیوں سے چھوٹ گئے ہیں۔ اے لوگو، یہ عہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو۔ یہ بادشاہ بے دین اور ظالم ہے۔ جب وزیر نے بادشاہ کے سامنے اپنا یہ فریب بیان کیا تو اس کے دل سے سارا فکر دور ہو گیا۔ اب اس نے وزیر کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے کہا۔ اس کو خوب ذلیل و خوار کر کے عیسائیوں کی طرف بھگا دیا اور وہاں پہنچ کر اس نے تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے جب اسے اتنا عاجز و بدحال پایا تو غم سے رو پڑے۔ اے لڑکے، اس قسم کی سب باتیں دراصل حسد کی پیداوار ہوتی ہیں۔ وزیر کا عیسائیوں کو جمع کرنا اور ان سے راز کہنا۔ لاکھوں عیسائی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ ان سے رازداری میں انجیل، صلیب اور نماز کے بارے میں بیان کرتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال و افعال ان کو بیان کرتا۔ وہ بظاہر دین کا محافظ بنا ہوا تھا، لیکن بباطن ایک جال پھیلا رہا تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفسانی بھوت کے مکر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ وہ عبادتوں اور دل کے اخلاص میں کیا کیا پوشیدہ خود غرضیاں ملا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادت کی فضیلتیں نہ تلاش کرتے بلکہ باطنی عیوب کی جستجو کرتے۔ نفس کی مکاری کا بال بال اور ذرہ ذرہ وہ پہچان لیتے۔ اسی کا کچھ حصہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، جس کی وجہ سے ان کے وعظ میں جان پڑ گئی۔ تمام نکتہ شناس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیان سے حیران رہ جاتے۔ تمام عیسائیوں نے اس کو دل دے دیا۔ عام تقلید کی قوت بھی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب بنا لیا اور اس سے خوب محبت کرنے لگے۔ وہ خفیہ طور پر کانا دجال بن گیا۔ اے خدا، اچھے مددگار، ہماری فریاد سن لے۔ اے خدا، لاکھوں جال اور دانے ہیں۔ اے خدا، اچھے مددگار، ہماری فریاد سن لے۔ اے خدا، لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں۔ ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں۔ اگرچہ ہم سب اپنے زعم میں بازوئے سمیرغ ہیں، تو ہمیں چھڑاتا ہے اور پھر ہم کسی اور جال کی طرف چل دیتے ہیں۔ ہم بورے میں گندم بھرتے ہیں لیکن جمع شدہ گیہوں کم ہو جاتا ہے۔ جب ہم تیری عطا کی ہوئی عقل سے سوچتے ہیں تو گھیوں کی یہ کمی چوہے یعنی نفس کی مکاری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چوہے نے ہمارے بورے میں سوراخ کر لیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو رہا ہے۔ اے عزیز، پہلے چوہے کی شرارت کو رفع کر اور پھر گھیوں جمع کرنے کی کوشش کر۔ مطلب اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے بورے کو نیکیوں سے، خیرات سے، عبادات سے بھریں، پہلے ہمیں اس چوہے کی شرارت کو رفع کرنا ہوگا۔ چوہے سے مراد اس نفس کی شرارت کو رفع کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اس چوہے کی شرارت کو یعنی نفس کی شرارت کو رفع نہیں کرتے تو یہ چوہا ہمارے اس بورے میں سوراخ کرتا رہے گا اور ہماری ساری نیکیاں، عبادات اور خیرات جو ہم کر کے اس میں ڈالتے رہیں گے، وہ تمام نیکیاں، عبادات اور خیرات اس بورے کے سوراخ سے نکلتی جائیں گی اور ضائع ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس چوہے کی شرارت کو رفع کرنے پر کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو سمجھنے اور اس کو سدھارنے پر کام کرنا ہوگا۔ اس لیے عبادات و خیرات اور نیکیوں
اور تمام اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نفس پر بھی کام کرنا چاہیے، اس چوہے کی شرارت کو رفع کرنے پر بھی کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے نیکیوں کے بورے کو سوراخ نہ کرے اور ہماری تمام نیکیاں، عبادات و خیرات اور اچھے کام اس سوراخ سے ضائع نہ ہوں۔ صدروں کے صدر کی یہ حدیث سن لے کہ کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چوہا یعنی نفس ہمارے بورے کا چور نہیں ہے تو پھر ہمارے 40-50 سالہ اعمال کے گیہوں کہاں ہیں؟ ہر روز کا ذرہ ذرہ سا صدق کیوں ہمارے اس انبار میں جمع نہیں ہوتا؟ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ روشن نہ ہو جائے۔ جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو اس چور کا ڈر کب ہو سکتا ہے؟ مطلب اس چور کا ڈر صرف اور صرف خدا کی عنایت سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور خدا کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے پہلے ہمیں خدا کو سمجھنا ہوگا، خدا کو جاننا ہوگا، خدا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اگرچہ ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں، جب تو ہمارے ساتھ ہو تو کچھ غم نہیں۔ روحوں کو بدن کے جال سے ہر رات تو رہا کر دیتا ہے، یعنی جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہماری روحیں اس بدن کے جال سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ جسم ہماری روحوں کا ایک جال ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری روحوں کو افسری متحدی قید اور دنیا کے کام کاج سے مکمل رہائی مل جاتی ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کا فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا شناسوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان لوگوں کی حالت نیند کے بغیر بھی، جاگتے ہوئے بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جسم کی قید سے، جسم کے جال سے بالکل آزاد ہوتے ہیں، دنیاوی فکر سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کی افسری متحدی، قید اور دنیا کے کام کاجوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہوتے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں اور دنیا کے احوال سے الگ تھلگ کر دیے گئے ہیں، خدا کے ہاتھ میں قلم کی طرح۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم قلم کو دیکھتے ہیں، لکھنے والے ہاتھ نہیں دیکھتے۔ قلم کی جنبش دراصل اسی ذات کا فعل ہے۔ مرد عارف کی مثال اور اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے کی تفسیر۔ عارف کے حال کا کچھ حصہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کو حصی نیند بھی بے خود کر دیتی ہے۔ ان کی جان ایک بے مثال بیابان یعنی عالم مثال یا برزخ میں چلی جاتی ہے، اور ان کی روح اور ان کے بدن آرام میں ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس عالم ظاہر یا ناسوت میں ہے وہ بلا کسی مادے کے عالم مثال میں بھی ہے، لیکن اپنی اس اصلی حالت میں جیسی ذات الہی کے علم میں ہے۔ قیامت تک یہی عالم مثال انسانوں کا مقام ہے۔ عارف لوگ حرص، جھکاؤ اور پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ عارف سے مراد وہ بندہ جو خدا کو جانتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہے۔ ایسا بندہ ہر قسم کے حرص، جھکاؤ اور پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ پھر جب دن نکلتا ہے تو جان جسم میں واپس آتی ہے اور بدن روح سے بار آور ہو جاتا ہے، تو پھر سیٹی کے ذریعے دنیاوی کاروبار کا جال پھیلا دیتا ہے۔ صبح کو تاریکی سے نکالنے والا اسرافیل منتشر روحوں کو جسموں میں لاتا ہے اور جسم کام میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی روحوں کی طرح اللہ عارفوں کی روحوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ بیداری میں اس مخلوق کے دل، آنکھ اور کان محفوظ رہیں۔ اے انسان، بہت سے اصحاب کہف دنیا میں تیرے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ یار اور غار دونوں ان کے ہمساز ہیں، لیکن تیری آنکھ اور کان پر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ اب تو سمجھ لے کہ آنکھوں اور کانوں پر یہ مہر کس لیے ہے، کہ جس کی وجہ سے تو مختلف اقسام کے حجابات لیے پھرتا ہے۔ خلیفہ کا لیلا سے سوال اور اس کا جواب۔ خلیفہ نے لیلا سے پوچھا، تو وہی ہے جس کی وجہ سے
कैस मजनू और दीवाना बना फिरता है, तू दूसरे हसीनों से बढ़कर तो नहीं है। उसने जवाब दिया, खामोश रह, क्योंकि तू मजनू नहीं है। अगर तेरे पास मजनू की आंख होती तो दोनों जहां तेरी नज़र में बेकदर होते। तू होश में है और मजनू बेहोश है। इश्क की राह में तेरे जैसी बेदारी बुरी है। जो बेदार है वो ज़्यादा गफलत में है। दुनिया की बेदारी नींद से बदतर है। गफलत में फंसे हुए लोगों का बेदार हो जाना बेहतर है। जब हमारी जान खुदा के मामले में बेदार ना हो तो हमारी बेदारी कैद खाना की बेदारी की तरह है। सारा दिन हमारी जान रूह, ख्यालात, नुकसान, नफ़ा और जवाल वगैरह के चक्कर में दबी रहती है। ना उसमें सफाई रहती है, ना पाकीज़गी, ना क़ुव्वत और ना आसमान की तरफ सफ़र का रास्ता। सोया हुआ वो होता है जो हर ख्याल से उम्मीद वाबस्ता करे और उसके मुतल्लिक ही गुफ्तगू करता रहे। इस बात से ये पता लगता है कि हमारी सारी उम्मीदें इस दुनिया से, इस दुनिया की चीज़ों से है, और हकीकत में ये पूरी की पूरी दुनिया ही एक ख्याल है। तो अगर हमने इस ख्याल के साथ अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं तो हम दिली तौर पर सोए हुए हैं, रूहानी तौर पर सोए हुए हैं, और हम लोगों का इस गफलत की नींद से बेदार हो जाना बेहतर है। वो ऐसा नहीं है कि ख्याल से वजद में आए। ऐसा ख्याल जिससे रूह खुश न हो वबाल होता है। वो ख्वाब में शैतान को हूर देखता है, फिर शहवत से उससे हम बिस्तरी करता है। जैसे ही नस्ल का बीज उसने शोर ज़मीन में डाला वो बेदार हो जाता है और ख्याल रवाना हो जाता है। उसकी वजह से सर की कमज़ोरी महसूस करता है और जिस्म में पलीद उस ख्याल के मादूम व नक्श पर अफसोस करता है। परिंदा ऊपर उड़ रहा है और उसका साया परिंदे की तरह ज़मीन पर उड़ान कर रहा है। बेवकूफ़ उस साया का शिकारी बनता है और इतना दौड़ता है कि बेताकत हो जाता है, इस बात से गाफिल कि असल परिंदा कहाँ है। वो साया की तरफ ही तीर अंदाज़ी करता रहता है और तरकश खाली हो जाता है। जिसकी उम्र का तरकश इस तरह खाली हुआ उसकी उम्र बर्बाद हुई। उसको साया के ख्याल से निजात सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती है कि अल्लाह का साया उसकी दाया बन जाए। यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि खुदा का कुर्ब, खुदा के साथ ताल्लुक़, खुदा की तजल्ली, सिर्फ यही हकीकत है। बाकी सब कुछ उस हकीकत का साया है। मतलब ये कायनात, ये दुनिया, हम लोग, ये चीज़ें, ये दुनिया की तमाम चीज़ें, ये सब असल में उस हकीकत का साया है। और हम अपनी सारी ज़िंदगी अपनी उम्र के तरकश से एक एक तीर निकाल कर इस साए का शिकार करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमारा असल हदफ हकीकी परिंदा होना चाहिए, ना कि उसका साया। मतलब हमारा हदफ वो हकीकी ज़ात खुदाबंदी होना चाहिए, ना कि ये साया। क्योंकि अगर हम पूरी ज़िंदगी भी अपनी उम्र के तरकश में से तीर निकाल कर इस साए की तरफ फेंकते रहे और इसी की शिकार करने की कोशिश करते रहे तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पर हमें हकीकी खुशी, हकीकी सुकून और वो हकीकत कभी नहीं मिलेगी। रहनुमा वली की ताबियादारी की तरगीब। खुदा का बंदा अल्लाह का साया होता है। वह इस दुनिया का मुर्दा और खुदा का ज़िंदा होता है। उसका दामन शक व शुबहा के बग़ैर जल्दी थाम ले ताकि आखिरत की मुसीबत से छूट जाए। कुरान की आयत के टुकड़े कैफ़ा मदज़िल्ला में भी यही फरमाया गया है कि ए नबी, क्या तुम अपने रब की तरफ नहीं देखते कि उसने किस तरह साया को दराज किया है। साया से मुराद औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का वजूद है, जो अल्लाह के आफ़ताब के नूर के रहनुमा हैं। इस वादी में बग़ैर रहनुमा के ना चल, जा साया के ज़रिए आफ़ताब को हासिल कर ले और शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह का दामन थाम ले। उस इश्क और शादी का अगर तुझे रास्ता मालूम नहीं है तो ज़ियाउल हक़ हुस्सामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछ ले। अगर इस सफ़र के रास्ते में हसद तेरा गला दबाए, जैसा कि शैतान के हसद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मामले में किया था, क्योंकि वो हसद की वजह से आदम अलैहिस्सलाम से ज़िल्लत महसूस करता था। खुदा के रास्ते में इससे सख्त घाटी नहीं है। वो शख्स
بڑا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ حسد نہیں ہے۔ اگرچہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جسم کو خوب پاک کیا ہے۔ اگر تو صورتوں میں لگا رہا تو بت پرست ہے، صورت سے گزر جا اور اس کے پیچھے چھپے معنی کو دیکھ۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سب الگ الگ صورتیں ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، کیونکہ جب تک ہم لوگوں میں، صورتوں میں، الگ الگ صورتوں میں پڑے رہیں گے اور یہی نظریہ رکھیں گے تو یہ سوچ ایک طرح کی بت پرستی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا، اس کائنات اور اس کائنات کی ہر تخلیق، ہر مخلوق، ہر انسان، ہر چیز کے اندر ہمیں اس کے اصل کو دیکھنا چاہیے، اس کے سبسٹنس کو دیکھنا چاہیے، اس کے سورس کو دیکھنا چاہیے، اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے، اس کے اصل معنی کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس سب کا اصل، اس سب کا سورس خدا ہے۔ نفس کی شرارت کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کو خلوص کے ساتھ یاد کیا جائے اور اپنے شیخ سے بے غرض محبت کی جائے۔ اگر تو کسی صاف دل والے کے ساتھ حسد کرے گا، اس کی وجہ سے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی۔ خاصان خدا کے پیر کے نیچے خاک بن جا، خاصان خدا کے پیر کے نیچے خاک بن جا اور ہماری طرح حسد پر مٹی ڈال۔ یہودی وزیر کا حسد اور ماہر عیسائیوں کا وزیر کے مکر کو سمجھ جانا۔ وہ کمینہ وزیر حسد سے بنا تھا، اسی لیے اس نے ناحق اپنے ناک کان برباد کیے، اس امید پر کہ وہ حسد کے ڈنک سے سادہ دل عیسائیوں کی جانوں تک زہر پہنچا دے گا۔ جو شخص حسد کی وجہ سے اپنے ناک کان کاٹ لے وہ تو تباہ ہوا۔ ناک وہ ہے جو خوشبو سونگھ سکے، اور خوشبو اس کو یار کے کوچے میں لے جائے، جس میں وحدت یعنی ونس کی خوشبو سونگھنے کی صلاحیت نہیں، وہ بے ناک ہی ہے۔ اور جب خوشبو سونگھی اور اس کا شکر ادا نہ کیا تو یہ کفران نعمت ہوا۔ شکر کر اور شکر گزاروں کا غلام بن جا، ان کے سامنے مردہ بن جا اور عمر دوام حاصل کر لے۔ وزیر کی طرح راستے مارنے کا کام نہ کر اور لوگوں کو نماز سے نہ روک۔ یہی حال کان کا ہے۔ جو کان یار کی تعریف نہیں سننا چاہتے یا سن کر فرحت محسوس نہیں کرتے، وہ کان کٹے ہوئے ہی ہیں۔ وہ کافر وزیر دین کا واعظ بن گیا اور اس نے مکر سے بادام کے حلوے میں لہسن ملا دیا۔ جو صاحب ذوق تھے اس کے گفتگو سے لذت محسوس کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی کڑواہٹ بھی۔ وہ ملے جلے نکتے بیان کرتا، گلاب اور شکر میں زہر ملاتا۔ خبردار ایسی بھلی باتوں سے دھوکے میں نہ پڑنا، اس لیے کہ اس کی تہ میں 100 برائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ جو شخص برا ہوا اس کی گفتگو بھی بری سمجھ۔ جو بات ایک مردہ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آری، اس میں جان نہیں ہے۔ انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہی ہے۔ روٹی کا ٹکڑا یقیناً روٹی ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاہلوں کی بات گندگی پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہے۔ ایسا شخص جو اس سبزے پر بیٹھا دراصل نجاست پر بیٹھا۔ اسے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ وزیر کا ظاہر کہتا تھا کہ معرفت کی راہ میں چست ہو جا، لیکن اثر کے لحاظ سے جان کو کہتا سست ہو جا۔ آگ اگرچہ ظاہر میں سرخ رو ہے لیکن ہر چیز کو سیاہ کرتی ہے۔ بجلی کی چمک بہت روشن ہوتی ہے لیکن بینائی کو چرانے والی ہوتی ہے۔ صاحب ذوق اور باخبر آدمیوں کے علاوہ جو بھی تھے، اس کی گفتگو ان کے گلے کا توق بن گئی۔ ان لوگوں نے اپنا دین اور دنیا سب اسی کے سپرد کر دیے، اس کے حکم اور ممانعت کو جان و دل سے قبول کرتے۔ اس ایپیسوڈ کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔